على آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. قَطَّعْنَاهُمْ في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الاعراف کی ان آیات مبارکہ میں بنو اسرائیل کے بارے میں تفاصیل سے ذکر فرمایا ہے. سابقہ قوموں کے احوال ہمیں اس لیے سنائے جاتے ہیں کہ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے احوال سے عبرت پکڑے اور غور کرے اور تدبر کرے کہ کہیں ہم تو اسی قسم کے احوال اور حالات کا شکار نہیں ہو رہے جیسے پہلی امتیں ہوئی تھی. تو آپ نے الحمدللہ سابقہ آیات مبارکہ میں سنا کہ جب جہاد سے انکار کیا بنو اسرائیل نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا اور حکم دیا تھا کہ آپ جائیں اور بیت المقدس میں داخل ہوں اور جہاد کریں اور اللہ کی نصرت تمہارے ساتھ ہے. لیکن بنو اسرائیل نے بہانہ کیا اور موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اس علاقے میں بیت المقدس میں ایک بہت بڑی جبار اور بہت بڑی طاقتور قوم ہے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ہدایت فرمائی کہ ایسا نہ کریں، یہ تو اللہ کا حکم ہے. تم بیت المقدس میں اللہ کا نام لے کر آگے تو بڑھو اور اللہ کی نصرت کا تم حال دیکھو اور اللہ کی نصرت کا لطف و کرم دیکھو کہ خدا تمہیں کیسے مدد دیتے ہیں. لیکن اس قوم کی گستاخی کا یہ حال ہو گیا کہ اتنے کھلے لفظوں میں نعوذ باللہ کہنے لگے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ کہ موسیٰ علیہ السلام اگر آپ کو جہاد کا اتنا شوق ہے تو آپ جائیں اور آپ کا خدا آپ کے ساتھ ہو اور آپ جا کے لڑیں. ہم نہیں لڑتے، ہم تو یہاں بیٹھے. تو جب اس قوم نے جہاد کا انکار کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان پر ایک عذاب مسلط کیا کہ اگر تم میرے حکم پر جہاد سے منہ موڑ رہے ہو
اور تم میرے حکم پر بیت المقدس جیسے عظیم مقام سے ہٹ رہے ہو تو پھر تمہاری سزا یہ ہے کہ تم 30 سال تک ایک میدان میں بھٹکتے رہو گے، تمہیں کہیں نکلنے کا راستہ نہیں ملے۔ اور ان آیات میں ہمیں سبق ملا کہ جو قومیں اللہ کے راستے میں جہاد سے منہ موڑ لیتی ہیں پھر ان کا انجام یہی ہوتا ہے۔ جو قومیں اپنے آپ سے طاقتور قوم کو دیکھ کے ڈر جاتی ہیں، جو قومیں اپنے اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتی ہیں، حالانکہ یاد رکھو کہ مسلمان کا جہاد بھی اللہ کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اور اس کے جہاد کے لیے صرف عزم، نیت اور ارادے کی اور ہمت کی اور اسباب موجودہ کی ضرورت ہوتی ہے، باقی اللہ کی نصرت اترتی ہے۔ لیکن جو قومیں منہ پھیر لیں تو ان کا انجام پھر بنو اسرائیل کی طرح ہوتا ہے کہ میدان تیہ میں ان کو ڈالا گیا اور اب وہ ایسے ایک بہت بڑے صحرا میں میدان میں آ گئے کہ نکلنے کا راستہ نہیں ملتا۔ ساری رات سفر کریں، صبح دیکھیں تو جہاں سے چلے تھے وہیں کھڑے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم لوگ اسلام کے نام پر کوئی اقدام کرتے ہیں اور ہماری نیت میں کھوٹ ہوتا ہے تو ہم بھی 50 سال گزرنے کے بعد جہاں سے چلے تھے وہیں کھڑے ہیں، بلکہ اور نیچے گر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی سابقہ امتوں کے احوال ہمیں اس لیے سناتے ہیں کہ ان کے احوال کو سامنے رکھ کر ہم تجزیہ کریں، ان کے احوال کو سامنے رکھ کر ہم اپنے احوال پہ نظر ڈالیں۔ جب اس میدان میں آ کے بھٹک گئے، اب اللہ کے اس عذاب کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں آ کے رونے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام مہربانی کریں، ہم نے بہت بڑی غلطی کی، اللہ کا حکم بھی نہ مانا اور آپ کے فرمان کی تعمیل بھی نہ کی، لیکن اب ہم دھوپ میں اور پانی کی قلت میں اس عالم میں لاکھوں بنو اسرائیل ہم بھٹک رہے ہیں، مہربانی کر کے اللہ سے دعا فرمائیں کہ ہمیں پانی تو ملے، چلو ہمیں اس میدان سے رہائی نہ ملے۔ اور اسی سے آپ اندازہ فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی قوموں کو قید کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پولیس بھیجنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہاں کوئی خصوصی دستے بھیجنے کی ضرورت نہیں ہوتی، پر اللہ ایک کھلے میدان میں کھل رہے ہیں لیکن باہر نہیں نکل سکتے، یعنی پھر ان کے دماغ کام نہیں کرتے۔ جب اللہ کی ناراضگی آتی ہے تو سب سے پہلے اللہ عقل چھین لیتے ہیں کہ وہ صحیح فیصلے کرنے سے محروم ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھیں کہ قابیل نے جب اپنے بھائی کو قتل کیا تو سب سے پہلا عذاب اس میں یہ آیا کہ اب وہ حیران ہو گیا، عقل کام نہیں کرتی کہ لاش کو کدھر کروں، پریشان بھائی کی لاش اٹھا کے پھر رہا ہے اور سمجھ نہیں آتی کہ اس لاش کو کہاں پھینک دوں، عقل کام نہیں کرتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ذلت کے لیے، ذلیل کرنے کے لیے دکھلایا کہ ایک کوا مرا پڑا ہے اور چند کوے جو ہیں مٹی میں اپنی چونچوں سے کھود رہے ہیں اور کھودنے کے بعد اس کوے کو مٹی میں دفن کر رہے ہیں۔ اب اس کو سمجھ آئی کہ لاش کو اس طرح دفن کیا جاتا ہے، اور پھر حسرت سے کہنے لگا کہ ہائے کاش ان اکون مثل ھذا الغراب فاواری صوت اخی، کاش میرا عقل اتنا تو ہوتا جتنا اس کوے کا ہے۔ لیکن وجہ کیا ہے کہ جب اللہ ناراض ہوتے ہیں تو پھر آپ صحیح فیصلے کی قوت سے محروم ہو جاتے ہیں، پھر آپ کا ہر فیصلہ جو ہے وہ غلط ہوتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر کی انکار کے بعد جب سزا ملی تو اب رونا شروع ہوئے، اور یہی اللہ دکھلاتے ہیں کہ میں بندوں کو جب پکڑ لیتا ہوں تو پھر تو بڑے روتے ہیں، پھر تو بڑی فریادیں کرتے ہیں، جیسے قرآن پاک فرماتا ہے کہ جب ہم اپنے بندوں کو انعام دیتے ہیں، نعمتیں دیتے ہیں، دولت دیتے ہیں، فراوانی دیتے ہیں، اولاد ہے، گھر ہے، پیسہ ہے، اور پھر جناب وہ بالکل ایسے پشت دے کے مڑ جاتا ہے اور ہمیں بھول جاتا ہے،
فَإِذَا مَسَّهُ، اور جب اس کو ہم پکڑ لیتے ہیں اور تکلیف دیتے ہیں، فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، پھر بڑی چوڑی چوڑی دعائیں کرتا ہے، پھر بچھ جاتا ہے، پھر روتا ہے، پھر چیختا ہے۔ اسی طرح جب بنو اسرائیل نے رونا شروع کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرما دیا کہ موسیٰ علیہ السلام جو پتھر ہے اس پتھر پہ آپ اپنا عصا ماریں۔ یعنی اللہ جب انعام دینے پہ آتے ہیں تو اسی میں غور کریں کہ وہ پتھروں سے بھی پانی نکال لیتے ہیں، اور جب اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پہ ناراض ہوتے ہیں تو ہماری زمینیں جو سونا اگلنے والی ہیں وہ بنجر ہو جاتی ہیں، ہمارے وہ دریا جو کبھی خشک نہیں ہوتے تھے ان میں ریت اڑ رہی ہوتی ہے، ہمارے وہ ملک جو زراعت کی سب سے بڑی منڈی سمجھے جاتے تھے وہ خود گندم اور فصل مانگنے کے لیے بھوکے ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، اصل وجہ جو ہے اس کو ہم دور کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بارشیں کم ہوئی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دریاؤں میں پانی کم آیا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ڈیم خالی رہ گئے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی فصلیں جو ہیں بڑی دیر سے کاشت کی ہیں، لیکن جو اصل وجہ ہے کہ مالک ناراض ہو جاتا ہے تو زمینیں، آسمان، بادل، اس کی ہر چیز پھر ہماری مخالف ہو جاتی ہے، کیونکہ جب ہم خدا کے باغی بن جائیں گے تو اللہ کی ہر نعمت ہماری باغی بن جائے گی۔ اسی لیے ایک اللہ کے ولی نے لکھا ہے کہ جب میرے گھر میں میری بیوی میرا کہنا نہیں مانتی، یا میری اولاد میرا کہنا نہیں مانتی، یا میں گھر میں آتا ہوں تو نافرمانی جھلک رہی ہے، تو میں سمجھ لیتا ہوں کہ آج مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے، آج مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے کہ اللہ ناراض ہو گئے، اور ان کی ناراضگی کا اثر جو ہے وہ سب کے دلوں میں آ گیا۔ اللہ جب راضی ہوتی ہیں تو وہ حکم دے دیتی ہیں بادلوں کو کہ بادلوں برسو، زمینوں کو حکم دیتے ہیں کہ اپنی کھیتیاں نکالو، دریاؤں کو حکم دے دیتے ہیں کہ ضرورت کے مطابق چلو، طوفان نہ بن جاؤ، اور جب اللہ ناراض ہو جاتے ہیں تو یہ زمین آسمان تو اس کے سپاہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ جب ہم اللہ کے باغی بن جائیں، جب ہم قرآن کے قانون کو چھوڑ دیں، جب ہم اسلامی آئین کے بارے میں یہ یقین کر لیں کہ اب یہ نہیں چل سکتا، جب ہم آئین اسلام کے بارے میں اپنے عقل رسا کے ساتھ یہ فیصلے کرنے لگ جائیں کہ یہ تو 1450 سال پہلے کے نظام ہیں، اب ہم بہت آگے نکل چکے ہیں، اسلام کا قانون ہماری رکھوالی نہیں کر سکتا، جب ہم یہ عقائد بنا لیں کہ اب نظام اسلام جو ہے وہ بینکوں کا متبادل نہیں ہو سکتا، جب ہم یہ اپنے نظام میں بنا لیں کہ جی اب تو عورت کو آزادی دینا ضروری ہو گیا ہے، اب عورتیں کمرے کے اندر بند ہو کے نہیں رہ سکتی، اب 1450 سال پہلے والا معاشرہ ہم پیدا نہیں کر سکتے، جب ہمارے ہاں اوریانی، فحاشی، بے حیائی، زنا، شراب، پب، کلب اور ہوٹل اور اس قسم کے مسائل عام ہو جائیں تو اللہ کی بھی ہر چیز پھر ہم سے ناراض ہو جائے، اور جب اللہ راضی ہوتے ہیں تو اللہ نے فرمایا فَاضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، موسیٰ علیہ السلام دور جانے کی ضرورت نہیں، بس اس پتھر پہ اپنا عصا مار دیں، اور اللہ کا شان دیکھیں کہ جب آپ نے عصا مارا تو وہاں سے 12 چشمے پھوٹے، لیکن یاد رکھیں کہ ایک جگہ قرآن پاک کہتا ہے فَانْبَجَسَتْ، اور ایک جگہ قرآن کے الفاظ ہیں فَانْفَجَرَتْ۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ فَانْبَجَسَتْ کا معنی ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا پانی نکلنا، اور فجرت کا معنی ہوتا ہے بالکل چشموں کا کھل کے پانی نکلنا۔ تو دونوں آیتیں اپنی جگہ پر صحیح ہیں، دراصل جب آپ نے عصا مارا تو پہلے تھوڑا تھوڑا پانی نکلنا تھا، اور اس کے بعد پھر چشمہ جو تھا وہ کھلتا چلا گیا، اور اللہ کی شان دیکھیں قبائل بھی 12 اور پانی نکلنے کے راستے بھی 12، تاکہ پھر یہ پانی پہ نہ لڑ پڑے،
یہ پانی پہ نہ الجھ پڑے، چونکہ یہ قوم ایسی ہے کہ ان کا تو عقل ہے ہی نہیں ٹھکانے پر۔ تو حکم دے دیا گیا کہ پھر اب کہنے لگے جی چلو اللہ کا شکر ہے پانی تو مل گیا، لیکن غذا اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اللہ نے حکم فرما دیا موسیٰ علیہ السلام ہم ان کے لیے آسمانوں سے تازہ غذا ترنجبین اور بٹیر جو ہیں بنے ہوئے تیار اتاریں گے، لیکن ان سے کہیں بخل نہ کرنا، چھپا کے نہ رکھنا، اللہ نے جو نعمت دی ہے خود کھاؤ اور ضرورت کے مطابق استعمال کرو، نہ اس میں افراد کرو نہ اس میں تفرید کرو، کیونکہ مومن کی صفت ہی یہ ہوتی ہے کہ نہ تو وہ بخل کرتا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو بالکل بند کر دے، اور نہ وہ ہاتھوں کو کھول دیتا ہے کہ اس میں کچھ بھی نہ بچے، بلکہ اسلام کو اعتدال کا راستہ پسند ہے۔ انہوں نے کہا کہ جناب اب ہمیں دھوپ ستاتی ہے، اللہ نے فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اللہ نے آسمانوں سے حکم دیا کہ بادل بن جائیں، بادلوں کا سایہ مل گیا، کھانے کے لیے جنت کی نعمتیں مل گئیں، پینے کے لیے پانی مل گیا، لیکن کچھ عرصے کے بعد پھر وہ قوم جو ہے پھر بھی اپنے وعدوں پہ قائم نہ رہ سکی۔ اسی ضمن میں آج کی درس میں جو ہم نے آیات پڑھی ہیں اللہ تبارک و تعالی اسی کے ضمن میں فرماتے ہیں کہ جب یہ قومیں اس قدر گناہوں میں بڑھ گئیں کہ ایک امت نے یہ بھی ان سے کہا، ایک جماعت نے یہ بھی ان سے کہا کہ بھئی ان لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو، لم تعظون قوما، کیوں ایسی قوم کو باز کرتے ہو، نصیحت کرتے ہو، ان کو تو اللہ نے ہلاک و برباد کرنا ہے یا ان کو اللہ نے عذاب دینا ہے، یہ تو نہیں سمجھتے۔ تو اس قوم نے جواب دیا کہ اس لیے ہم ان کو نصیحت کرتے ہیں تاکہ اللہ کے آگے تو ہمارا عذر پورا ہو جائے کہ ہم نے تو دعوت پہنچا دی، ہم نے تو دین پہنچا دیا، ہم نے تو اپنا حق ادا کر دیا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لعلہم یتقون، شاید یہ بھی ڈر جائیں، شاید یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے خائف ہو جائیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ان لوگوں نے پھر بھی نہ ڈرے تو ہم نے پھر ان کو ایک بہت بڑے اور برے عذاب میں مبتلا کر دیا، اور وہ برا عذاب کیا تھا کہ اللہ نے حکم دیا کہ بندر بن جاؤ، یعنی اللہ نے انسانیت سے نکال کے حیوان بنا دیا۔ اسی لیے یاد رکھو کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اللہ نے انسان کو مسجود الملائکہ بنایا ہے، لیکن جب انسان اللہ کا باغی بن جاتا ہے تو پھر وہ حیوانوں سے بھی نیچے گر جاتا ہے، پھر وہ جانوروں سے بھی نیچے گر جاتا ہے۔ اور ان آیات کے بعد جو آیات آج کے سبق میں ہم نے پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یاد کریں یا یاد رکھیں، یہاں حرف ناصب جو ہوتا ہے نا وہ محذوف ہوتا ہے، مانا ہوتا ہے کہ وذکر، یاد کرو میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سامعین یاد کرو وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ، جب تیرے رب نے خبر دی لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، جب اللہ نے خبر دی کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہم نے اس وقت بھی خبر کر دی تھی کہ ہم تم پر اے بنو اسرائیل، اے ناہنجار نافرمان باغی قوم، ہم تم پہ قیامت تک ایک ایسا شخص مسلط کریں گے الی یوم القیامت، قیامت تک، جو تم کو چکھائے گا برا عذاب، دردناک عذاب۔ اللہ نے فرمایا ایک تو وہ سزائے تھی کہ تمہیں بندر بنا دیا گیا، اور ایک ایسی سزا ہے کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ یہودیوں تم پر ہمیشہ ہر دور میں ایسا شخص مسلط کریں گے جو تمہیں دردناک عذاب سے دنیا میں دو چار کرے گا۔ اور اللہ نے اپنا وعدہ سچا کیا کہ سب سے پہلے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام، اور اسی طرح بعد روایات میں یہ بھی موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی ان پہ جزیہ مقرر کیا۔
حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو عذاب دیا. اور اسی طرح یاد رکھیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد بخت و نصر نے آگے یہود کو قتل کیا اور یہودیوں کو بڑی زبردست سزائیں دی. اور اسی طرح یعنی بخت و نصر کے زمانے کے بعد پھر بھی ان پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی کنعانیوں نے کبھی کلدانیوں نے یہود کے ساتھ ایسے آ کے سزائیں دی کہ 6 لاکھ آدمی ان کا ایک دن میں قتل کیا گیا. 70 ہزار آدمیوں کو قیدی بنایا گیا اور ان کو ذلت آمیز سزاؤں سے دوچار کیا گیا. اور اسی طرح وہ عذاب بھگتتے آئے. اور آخر میں دیکھ لیں کہ جب میرے مدنی پاک کا زمانہ آیا، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ نے یہودیوں کو میرے آقا کے ہاتھوں میں ذلت آمیز عذاب دیا کہ کچھ کو قتل کر دیا گیا، کچھ کو وہاں سے جڑا وطن کر کے مدینے سے نکالا گیا اور سب کو خیبر کی طرف دھکیل دیا گیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد سیدنا امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آیا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہود کو اتنی سزائیں دی اور جزیرہ عرب سے نکال کے باہر پھینک دیا. اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو دوسرے عذاب سے دوچار کیا کہ اب وہ ٹکڑے ہو گئے، پوری دنیا میں منتشر ہو گئے، کسی ایک جگہ ان کو عزت کے ساتھ مقام بنانے کی توفیق نہ ملی. اور اسی طرح یاد رکھیں کہ سب سے بڑا عذاب جو ہے ان کے لیے اس وقت آئے گا جب سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام آسمانوں سے تشریف لائیں گے، آسمانوں سے اتریں گے. اور جیسے کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ لَيَنزِلَنَّ عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم اتریں گے، دجال کو قتل کریں گے اور یہودیوں کی قوت و طاقت کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیں گے اور صلیب کی شوکت کو بھی ختم کر دیں گے اور پوری دنیا میں اسلام اور عدل و انصاف سے زمین بھر دیں گے. تو اس وقت بھی یہود کے لیے عذاب ہوگا. تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ یہ قوم ہمیشہ مغضوب علیہ رہے گی، ان پر ہمیشہ اللہ کی لعنت ہوگی، ان پر ہمیشہ اللہ کا عذاب ہوگا. یہ دولت کے باوجود، یہ پیسے کے باوجود اتنے ذلیل ہوں گے، اتنے غائب ہوں گے کہ کسی کے سامنے یہ آنکھیں ملا کے بات نہیں کر سکیں گے. لیکن یاد رکھیں کہ کسی کو یہ شبہ نہ رہے کہ آج کل تو بنو اسرائیل جو ہیں بڑی طاقت ہے، آج کل تو اسرائیلیوں کے پاس ایک ملک ہے، آج تو اسرائیل کے پاس ایٹمی قوتیں ہیں، آج اسرائیل مسلمانوں کو آنکھیں دکھاتا ہے، آج اسرائیل بیت المقدس پہ قبضے کرنے کے خواب دیکھ رہا ہے، ہیکل سلیمانی کے تعمیر کے لیے نت نئی سازشوں میں شکار ہے، آج وہ کھدائی کر کے اللہ کے اس حرم کو گرانا چاہتا ہے اور مسلمان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، بلکہ وہ اپنے حدود سے نکل کر یہود اور ہنود مل کے اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں. لیکن جب یہ سامنے کا پکچر تصویر آپ کو نظر آتی ہے، ہر عقل والا یہ بھی جانتا ہے کہ آج بھی یہودی یا آج بھی اسرائیل اپنی قوت و طاقت کے ساتھ ایک ہفتہ بھی نہیں گزار سکتے. آج بھی وہ کفر کی چھتری کے نیچے ہیں، آج بھی وہ دوسروں کے باج گزار ہیں، آج بھی وہ دوسروں کے سہارے پہ ایسی باتیں کرتے ہیں. اگر ان کو یہ سہارا چھین لیا جائے تو پھر وہ اپنے مقام پہ آ جائیں گے. لیکن اس کے ساتھ یہ سمجھیں، علماء نے فرمایا کہ جب ایک آدمی کی زندگی، اب جیسے دیکھیں کہ کسی کو سزائے موت ہوتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ جی فلاں آدمی کو عمر قید ہو گئی، حالانکہ قید تو 20 سال کے لیے ہوتی ہے، وہ عمر قید نہیں ہوتی، کیونکہ 20 سال کی قید میں ہو سکتا ہے اس کے اچھے رویے پر 5 سال کی اس کو چھوٹ مل جائے تو وہ 15 سال کے بعد نکل آتا ہے. لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ عمر قید ہو گئی. جب اتنی عرصہ وہ زندگی کا جیل میں گزارا تو باقی کیا بچ گیا اس کے پاس. اسی طرح علماء نے فرمایا کہ یہود کی پوری زندگی پہ اگر غور کیا جائے، اگر پوری زندگی پہ نظر ڈالی جائے تو ان کی پوری زندگی عذاب میں گزری ہے.
اگر اس میں سے کچھ عرصے کے لیے ان کو کچھ تھوڑا سا سکون بھی مل جائے تو یہ تو موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں بھی تو ہوتا رہا کہ آخر انہوں نے نافرمانیاں کی، اللہ کے عذاب آئے، لیکن پھر اللہ نے ان پہ بادل بھی کر دیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پانی بھی دے دیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو من و سلوہ بھی دے دیا، لیکن اس کے بعد جب پھر نافرمانیوں پہ اڑے تو اللہ کا عذاب آ گیا۔ تو اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ آج اگر ان کو کچھ سانس لینے کا موقع ملا ہے، اس کی وجہ مسلمانوں کی اپنے دین سے ہٹ جانا ہے، مسلمانوں کا نافرمان ہو جانا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی سزا جو ہے، یاد رکھو، وہ کسی شخص کی شخصیت میں نہیں دیتے، بلکہ اللہ کے ہاں تو اعمال تو لے جاتے ہیں۔ فمن ثقلت موازینہ، جس کی میزانیں اور تولیں بھاری ہو جاتی ہیں وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور جس کی تولیں جو ہیں وہ ہلکی پڑ جاتی ہیں وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ مولوی مکی ہے یا بدنی ہے، اس کی عدالت میں ایمان و اعمال و صالحہ کو دیکھا جاتا ہے۔ ابو جہل کا بیٹا ہے لیکن صحابی جلیل ہے حضرت اکرمہ، بطل من ابطال الاسلام ہے۔ ولید بن المغیرہ کا بیٹا ہے لیکن سیف اللہ ہے خالد بن الولید، لیکن نوح پیغمبر کا بیٹا ہے اور کافر ہے، نوح علیہ السلام کی بیوی ہے اور کافرہ ہے، لوط علیہ السلام کی بیوی ہے اور کافرہ ہے۔ تو اس لیے دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہودیوں کے اعمال دکھلا کے یہ دکھلایا کہ کہیں تم تو ان اعمال میں مبتلا نہیں ہو گئے ہو۔ اگر تمہارے اعمال بھی یہودیوں کی طرح ہو گئے، اگر تم نے بھی اپنے نبی کی نافرمانی کی، اگر تم نے بھی جہاد سے منہ موڑا، اگر تم نے بھی اللہ کے قرآن کو بدل ڈالا جیسے انہوں نے تورات و انجیل کو بدل ڈالا تھا، تو پھر وہ غضب تم پر بھی آ سکتا ہے، وہ اللہ کا عذاب تم پر بھی آ سکتا ہے، وہ ذلت ابدی کے تم بھی شکار ہو سکتے ہو، اور وہ ساری آزمائشیں تم پر بھی آ سکتی ہیں۔ اور اس کے ضمن میں بعض علماء فرماتے ہیں کہ ان کا آج کل اسرائیل کے علاقے میں اکٹھے ہونا جو ہے شاید یہ بھی اللہ کی حکمت ہے، کیونکہ اب قیامت قریب آ رہی ہے اور علامات قیامت جو ہیں تقریباً وہ سب کی سب مکمل ہو گئی، صرف علامات کبریٰ باقی رہ گئی ہیں۔ تو شاید اللہ نے ان کو تمام خطوں سے ایک جگہ میں جمع کر دیا ہے کہ جب سیدنا عیسیٰ ابن مریم آئیں یا جب مسلمانوں کو اللہ عزت و غلبے کا فیصلہ فرمائے تو پھر ان کو ہلاک کرنے میں ڈھونڈنا بھی نہ پڑے۔ اسی لیے ایک حدیث مبارک میں یہ لفظ ہیں کہ وہ وقت بھی آ جائے گا کہ اگر یہودی کسی پتھر کے پیچھے چھپے گا تو وہ پتھر پکار کے کہے گا کہ یا مسلم تعال ورائی یہودی فقتلو، کہ میرے پیچھے یہ یہودی بدبخت چھپ رہا ہے، اس کو قتل کرے۔ تو اس لیے شاید اللہ نے ان کو ایک جگہ ہلاکت کے لیے اکٹھا کر دیا ہو، اس کی حکمتیں خدا ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو اس لیے آپ ہر چیز میں غور کریں اور اپنے اعمال کا تجزیہ کریں کہ کہیں ہمارے اعمال اسی طرح کے تو نہیں ہو رہے ہیں جیسے یہود کے تھے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں ان ربک لسریع العقاب وانہ لغفور رحیم۔ تیرا رب جو ہے وہ سریع العقاب، جو مخالفت کرے اسے جلد پکڑنے والے ہیں، لیکن ساتھ دیکھتے ہو کہ مہلت کیوں ملی؟ فرمایا میں بخشنے والا بھی تو ہوں، غفور بھی تو میری صفت ہے اور رحیم بھی تو میری صفت ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اور ہم نے ان کو کیا عذاب دیا، وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، اور ہم نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا زمین میں، جماعتیں۔ تو یاد رکھیں یعنی کسی چیز کا اکٹھا ہونا جو ہے یہ اللہ کی نعمت ہے، اور کسی چیز کا ٹوٹ جانا جو ہے یہ اللہ کا عذاب ہے۔ مسلمان جب مل جاتے ہیں تو اللہ کی رحمت ہے، اور مسلمان جب صوبائیت کا شکار ہو جاتا ہے، مسلمان جب لسانیت کا شکار ہو جاتا ہے، مسلمان جب سندھی پنجابی پٹھان پشتو بلوچ میں بڑھ جاتا ہے تو یہ اللہ کے عذاب کی علامات ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کی علامات ہوتی ہیں۔ ورنہ تو ہر مسلمان کلمے پڑھنے والا، چاہے وہ مشرق میں ہو یا مغرب میں، چاہے وہ گورا ہو یا کالا ہو، چاہے وہ عربی ہو یا عجمی ہو، انما المؤمنون اخوۃ، ایمان والے تو بھائی ہوتے ہیں۔
ان کا تو سب سے بڑا رشتہ جو ہے وہ دین ہوتا ہے۔ اللہ نے بولا ہم نے ان کو پھر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، فرمایا منہم الصالحون ومنہم دون ذالک، اور میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ان یہودیوں میں کچھ اچھے بھی تھے اور کچھ برے بھی تھے، یہ نہیں کہ سب کے سب برے تھے، آخر ان میں کچھ اچھے لوگ بھی تھے جو شریعت موسیٰ علیہ السلام پہ چلنے والے تھے، جو تورات کی پیروی کرنے والے۔ فرمایا وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب پھر ہم نے ان کو آزمایا بھلائیوں کے ساتھ بھی برائیوں کے ساتھ بھی۔ کیا مانا؟ یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ ہم امتحان لیتے ہیں، ہم نعمتیں دے کر بھی امتحان لیتے ہیں اور نعمتیں چھین کر بھی امتحان لیتے ہیں۔ کبھی تو ہم اپنے بندے کو اقتدار کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پہ بٹھا دیتے ہیں اور کبھی اسفل السافلین کی ذلت میں ڈال دیتے ہیں، کبھی پہچانتا ہے، شکر کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اور کبھی چھین لیتے ہیں پھر پہچانتے ہیں، امتحان لیتے ہیں کہ اب میرا بندہ مصیبتوں پہ صبر کر کے میرا شکر بھی ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اور یاد رکھیں کہ سیدنا امیر المؤمنین سیدنا عمر بن الخطاب الناطق بالحق والصواب رضی اللہ تعالی عنہ وارضا، آپ نے فرمایا ابتلینا بالضراء فصبرنا، فرمایا اللہ نے پہلے ہمارا امتحان لیا تکلیفوں سے کہ ہم پر بھوک ہے، قلت ہے، کمزوری ہے، ضعف ہے، کافروں کا مقابلہ ہے، انگاروں پہ لٹائے جا رہے ہیں، پھانسیوں پہ چڑھائے جا رہے ہیں، گھر سے نکالے جا رہے ہیں، بھوکے ہیں، فاقہ ہے۔ فرمایا اس امتحان میں تو حضور کے صحابہ کامیاب ہو گئے، اس امتحان میں تو ہم جیت گئے، اللہ کے فضل سے ہم غالب آ گئے۔ فرمایا ثم ابتلینا بالسراء فلم نصبر، اور اب اللہ نے آزمایا ہے ہمیں آرام دے کر کہ ہم تو مکے میں نکلتے ہوئے ڈرتے تھے اور آج کیسر و کسرا کو ہم نے پاؤں کے نیچے روند ڈالا ہے۔ ہم تو طائف کے چشموں پہ گزارا کرنے والے تھے، ہم نے دریائے نیل کے پانیوں پر بھی اپنے گھوڑے دوڑا دیے ہیں۔ آج اللہ نے ہمیں اس لیے سیدنا ابی ہریرہ ایک دن ایک چھوٹا سا ریشمی رومال لے کے ناک صاف کر رہے تھے اور اپنے آپ سے کہہ رہے تھے بخن بخن لے ابی ہریرہ، واہ بھی ابی ہریرہ تیری شان، آج تو رومال سے ناک صاف کرتا ہے، وہ یاد ہے تمہیں دن جب بھوک سے پڑا ہوتا تھا اور لوگ تیرے اوپر پاؤں رکھ کے گزر جاتے تھے اور تو بھوکا پڑا ہوتا تھا زمین پہ، بھول گیا وہ وقت، اپنے آپ کو یاد دلاتے تھے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ اب حضور کی امت کے لیے امتحان جو ہے وہ آسانیوں کا آ گیا، وہ دولت کا آ گیا، وہ مال کا آ گیا۔ فرمایا ڈر لگتا ہے کہ اس میں شاید ہم کامیاب نہ ہو سکیں، کیونکہ یہ امتحان جو ہے پہلے امتحان سے زیادہ سخت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ غربت میں، شدت میں، فقر و فاقہ میں تو بندہ اپنے اللہ کی طرف جلدی لوٹ آتا ہے، لیکن جب دولت آ جائے، جب محلات آ جائیں، جب ہوائی جہازوں کے سفر آ جائیں، جب پیسے کی فراوانی ہو جائے تو پھر آدمی خدا کو بھول جاتا ہے، اور جب آدمی خدا کو بھولتا ہے تو پھر اس کی پکڑ اچانک آ جاتی ہے اور اس کا عذاب ایسے آتا ہے کہ آدمی سمجھ نہیں سکتا کہ من حیث لا یحتسب کہاں سے عذاب آیا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم پکڑتے ہیں تو ان کو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یاتیہم الموت من کل مکان، کہ بھی ہر طرف سے موت ہی موت نظر آ رہی ہے، پھر آدمی کو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی۔ اس لیے فرمایا وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور اللہ نے فرمایا ہم نے کیوں آزمائش میں ڈالا تاکہ وہ خود لوٹے میری طرف، ورنہ اللہ کو تو کوئی ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے۔ فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، یاد رکھو خَلَفَ ماضی کا صیغہ،
خلف مصدر ہے، تو خلفہ کا معنی ہوتا ہے خلیفہ، بعد میں آنے والا۔ اچھا، خلف کا معنی بھی وہی ہوتا ہے یعنی پیچھے آنے والا، لیکن خلف کا استعمال ہوتا ہے یعنی برا شخص آنے والا، اور خلف کا معنی ہوتا ہے بہتر آنے والا۔ اللہ نے فرمایا پھر ان کے بعد جو آئے خلف، برے لوگ آ گئے، ورثوا الکتاب یاخذون عرض هذا الادنى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کے بعد آنے والے برے آئے، کتاب تورات کے بھی وارث بنے، اور کرتے کیا؟ یاخذون عرض هذا الادنى، عرض کا معنی مال، عرض کا معنی ہوتا ہے مال۔ اچھا، عرض اور عارض اور عارضی یاد رکھیں نا، ہم بھی کہتے ہیں یہ عارضی کام ہے جی، یہ عارضی ہے، کوئی مستقل فیصلہ نہیں۔ اچھا، اسی طرح بادل کو بھی کہنے عارض ممطرنا، یہ آنے والا بادل جو ہے بارش برسائے گا۔ کیوں؟ بادل بھی تو ہمیشہ نہیں رہتا، آئے گا برسے گا چلا جائے گا، یہ آئے گا بغیر برسے چلا جائے گا۔ تو یہاں اللہ نے مال کو، دنیا کو فرمایا عارض، یعنی یہ بھی تو جانے والی چیز ہے نا، دنیا یہ بھی تو کبھی قائم نہیں رہتی، اس لیے اللہ نے فرمایا یاخذون عرض هذا الادنى، یہ دنیا کی چیزیں لے کر اللہ کی کتاب کو بدل دیتے ہیں، اللہ کے تورات کو، احکام کو بدل دیتے ہیں۔ ادنا یاد رکھو، ادنا کا ایک معنی ہوتا ہے اقرب۔ دنیا کو دنیا کیوں کہتے ہیں؟ کہ یہ ہمارے قریب ہے اور آخرت ابھی ہماری آنکھوں سے اوجل ہے، اسی لیے ادنا دنیا دنب سے، قرب سے۔ اچھا، ایک دوسرا معنی ہوتا ہے دناعت سے، دناعت معنی خست، ذلیل چیز، یہ بڑی خراب چیز ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ گندی چیز لے کر یا یہ قریب کا نفع لے کر آخرت کو چھوڑ رہے ہیں، حالانکہ ہم نے ان کو وارث الکتاب، یہ تورات کے وارث بنے، ان کو علم ملا، یہ اپنے جانے والوں کے بعد یہ اللہ کے دین کے وارث بنے، لیکن چند دنیا کی حقیر چیزیں لے کے اللہ کی کتاب کو بدل لیتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی بتلاتے ہیں کہ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی غور کرے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں تو قرآن کا وارث بنایا، اللہ نے ہمیں سنت محمد رسول اللہ، اللہ نے ہمیں شریعت اسلام، اللہ نے ہمیں دین اسلام کا وارث بنایا، تو کہیں یہ تو نہیں ہے کہ ہم عارضی نعروں کے لیے اور عارضی ہدایہ اور تحائف کے لیے اللہ کے قرآن کے احکام کو بدل کر کبھی قوموں کو عرس میں لگا دیتے ہیں، کبھی قوموں کو میلاد میں لگا دیتے ہیں، کبھی ہم قوموں کو جناب جوٹن دینے بالکل نئے نئے احداث فی الدین میں لگا دیتے ہیں، کبھی ہم قوموں کو جمعراتیں اور خیراتوں میں الجھا دیتے ہیں، کبھی ہم قوموں کو ہیلا و اسکات کی رسموں میں الجھا دیتے ہیں۔ کیا ہم بھی وہ بنو اسرائیل والا کام تو نہیں کر رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن کے وارث ہونے کے بعد اللہ کے قرآن کے احکام کو بدل رہے ہیں؟ ورنہ ایمان سے کہیں، جو آدمی بھی ذرا سا پڑھا ہوا ہے، جس نے قرآن پاک کو صرف آنکھوں سے دیکھ کے بھی پڑھا ہو یا جس نے کبھی اردو کا ترجمہ بھی پڑھا ہو، ایمان سے کہیں کون نہیں جانتا کہ قبر پہ سجدہ شرک ہے؟ کون نہیں جانتا کہ غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے؟ کون نہیں جانتا کہ غیر اللہ کی نظر نیاز شرک ہے؟ کون نہیں جانتا کہ اللہ کا نبی انہیں غیروں سے چھڑانے کے لیے تو بھیجے گئے تھے؟ لیکن آج اگر ہم قوم کو پھر اسی میں الجھا رہے ہیں کہ صرف ہماری دکانداری قائم رہے، کوئی آدمی یہ نہ پوچھ سکے کہ مرشد تو خود داڑھی منڈواتا ہے، مرشد تو خود کبھی نماز نہیں پڑھتا، مرشد نے تو خود کبھی مسجد میں آنے کی تکلیف ہی نہیں کی، مرشد تو خود کبھی روزے نہیں رکھتا، تو ہم ان کو الجھا دیں گے جی تمہارا کام تو مزاروں پہ آ کے اللہ والوں سے مانگنا ہے، تم ہمارے عیبوں کو کیوں دیکھتے ہو؟ ہم انہی کی اولاد ہیں، انہی کے وارث ہیں ہر حال میں، اور یہی وہ کہتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ جب ہم نے ان کو کتاب کا وارث بنایا، یاخذون عرض هذا الادنى، وہ یہ دنیا کا گندا مال، یہ عارضی فائدہ اٹھا کے میری کتاب کو بدل دیتے تھے۔ اچھا، اور پھر اس میں ظلم کیا تھا؟ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، اور یہ بھی کہتے تھے کہ بھائی ہم غلطی کریں لیکن کیا ہو گیا، ہم بخشے جائیں گے۔ جیسے آج کے پیر بھی کہتے ہیں، دیکھو جی ہم لاکھ غلطی کریں ہیں تو آل رسول،
لاکھ غلطی کریں جی آخر ہم سید ہیں ان کی اولاد ہیں، یہ کہاں ہے اسلام میں؟ اسلام نے تو فیصلہ کر دیا کہ اگر عمل اچھے نہ ہوں تو اولاد ہونا کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ اللہ پاک نے قرآن میں فیصلہ کر دیا ہے کہ نوح علیہ السلام نے بھی تو یہی کہا تھا ان ابنی من اہلی، کہ یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے، میرے نسل سے ہے، فرمایا انہ لیس من اہلک، آپ کے خاندان سے نہیں ہے، کیوں؟ انہ عمل غیر صالح، اگر نبی کا بیٹا کر سکتا ہے تو پیر کے بیٹے کی کیا حیثیت ہے؟ اگر اللہ انبیاء کے بیٹوں کو فرما دیتے ہیں کہ تمہارا نبی سے کوئی تعلق نہیں رہا تو تم کس بھرتے پہ کہتے ہو کہ جی ہم سید ہیں، ہم پیر ہیں، ہم مرشد ہیں، اور ہمارے گناہ کیا ہے جی؟ ہمیں تو سبحان اللہ جناب پیرانے پیر بس سب کو بخشا کے لے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا یہی وہ کہتے تھے، وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، وہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہم جو بھی غلطیاں کرتے ہیں کہ ہم بخشے جائیں گے، اس لیے کہ ہم بنو اسرائیل ہیں، ہم نبیوں کی اولاد ہیں، ہم حضرت ہارون کی اولاد ہیں، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت ہیں، ہم حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، ہمیں تو کوئی عذاب نہیں ہوگا، اللہ ہمیں بخش دے گا۔ اللہ نے فرمایا حالت ان کی یہ ہے کہ اگر ان کو اس کے بعد بھی کوئی تھوڑا سا پیسہ مل جائے تو یہ پھر لے لیں گے، پھر تورات کو بدل دیں گے۔ ایمانداری سے کہیں کہ آج کتنے لوگ ہیں قادیانیوں نے اپنی عزت کے لیے خاتم النبیین کے لفظ کو بدلا، پرویزیوں نے اپنے آپ کو مشتاق کرانے کے لیے اطیع اللہ و اطیع الرسول کو بدل ڈالا، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا میں تبدیلیاں کر ڈالی۔ اور کتنے تمہارے بدقسمت لوگ ہیں جنہوں نے اپنا دھاک بٹھانے کے لیے آئلی قوانین بنا کے اللہ کے احکام نکاح و طلاق کو بدل ڈالا، اور کتنے لوگ ہیں جنہوں نے سودی کاروبار کر کے لا تاکلوا الربا کو بدل ڈالا، اور کتنے لوگ ہیں تمہارے اندر اللہ نے فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے وسکی اور بیئر کا نام رکھ کے شراب کی حرمت کو بدل ڈالا، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے وما اہل لغیر اللہ کو بدل کے قبروں پہ لنگر چلا دیے اور قبروں پہ ذبیحے کروا دیے، کتنی لوگ ہیں جنہوں نے خون کو بدل ڈالا، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے احکام طلاق و نکاح کو بدل ڈالا، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے لڑکیوں کے حقوق کھا کے اللہ کے احکام میراث کو بدل ڈالا۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کتنی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی اولادوں کو غلط تقسیم جائیداد میں کر کے اللہ کے حکم عدل کو بدل ڈالا۔ تو یہ صرف بنو اسرائیل نے نہیں کیا، بلکہ آج امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھ لیں، کہیں رفض کا دورہ ہے، کہیں خوارج ہیں، کہیں نواسب ہیں، کہیں منکرین حدیث ہیں، کہیں منکرین ختم نبوت ہیں، اور کہیں منکرین حدیث رسول اللہ ہیں، کہیں منکرین جو ہیں وہ زکوٰۃ کے منکر ہیں، کہیں قربانیوں پہ انکار ہے کہ جی لوگ پاگل ہو گئے مسلمان، حج پہ جا کے 20 لاکھ آدمی قربانی کرتا ہے اور ایک قربانی کی قیمت 300 350 ریال ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں دیکھو جی کتنی بے وقوفی ہے کہ اتنا پیسہ ضائع کر دیا جائے۔ سگریٹ میں جو ضائع ہوتا ہے اس کا کبھی حساب نہیں کیا، چائے میں جو ضائع ہوتا ہے اس کا کبھی حساب نہیں کیا، لیکن مسلمانوں کی قربانیوں کا ان کو بڑا خیال آ گیا بیچاروں کو، کتنی ہمدردی ہے ان کو مسلمانوں کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے ہمیں سناتے ہیں واقعات کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تم بھی میرے قرآن کو بدل رہے ہو، کہ خود تو بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ ہم میں سے کتنے آدمی جو اب یہاں اللہ کے کعبے میں کھڑے ہیں ایمان سے کہیں، قطع نظر اس کے کہ کون کہہ رہا ہے، خدا کے کعبے میں کھڑے ہو، باوضو کھڑے ہو، تم میں سے کون آدمی ہے جو نہیں جانتا کہ حضور محمد مصطفیٰ کی داڑھی مبارک تھی؟ کوئی ہے؟ حضور کی داڑھی تھی کہ نہیں تھی؟ ہاں جی، نہ ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ غلط بات ہے تو نہ کہو۔ نہیں، حضور کی داڑھی مبارک تھی یا نہیں، کھلی بات کرو، کعبہ شریف ہے۔ قیامت میں یہ نہ کہنا کہ ہم نے جھوٹ بولا تھا یا سچ کہا تھا، تھی کہ نہیں تھی؟ تھی تو تمہیں حضور سے محبت ہے اس لیے مڑاتے ہو؟ نہیں، کیا مانا، یہ کون سا مسئلہ ہے جو تمہیں سمجھ؟ جی مولوی لڑاتا ہے، مولوی کیوں لڑاتا ہے؟ مولوی کو تم لڑاتے ہو، مولوی کبھی نہیں لڑاتا، عالم تو ملانے کے لیے آتا ہے، عالم تو بتانے کے لیے آتا ہے، عالم کیوں لڑائے؟
علماء کبھی نہیں لڑاتے، یاد رکھو، بٹیرے بھی تم لڑاتے ہو، خنزیر بھی تم لڑاتے ہو، جانور بھی تم لڑاتے ہو، انسانوں کو بھی تم لڑاتے ہو۔ علماء کرام کبھی نہیں لڑاتے۔ علماء کرام تو ایک بات بتلاتے ہیں کہ بھائی خدا کے بندے، اب دیکھو سب ہم کہہ رہے ہیں کہ حضور پاک کی داڑھی مبارک تھی، اچھا صحابہ کی، اولیاء اللہ کی، جتنے سارے نبی گزرے ان کی، تو تم کس پارٹی میں ہو؟ نہیں، ٹھنڈے دل سے فیصلہ کرو، میری بات نہ مانو، میں تو 2% کا آدمی بھی نہیں ہوں، میری بات کو چھوڑ دو۔ یعنی ایک طرف انبیاء ہوں گے، صحابہ ہوں گے، صدیقین ہوں گے، شہداء ہوں گے، صالحین ہوں گے، سب سے افضل میرا مدنی محمد مصطفیٰ ہوگا، اور بغیر داڑھی والے کس کمپنی میں ہوں گے؟ یہ کعبے میں آپ خود فیصلہ کر لیں۔ ہمیں اس نفاق پہ غصہ آتا ہے کہ کھول دو، کہہ دو کہ ہمارا نبی سے کوئی تعلق نہیں، سیدھی بات ہے، کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا۔ کبھی ہم گئے ہیں جناب عیسائیوں سے لڑنے کے لیے کہ آپ داڑھی کیوں مڈاتے ہیں؟ کبھی ہم نے جا کے کسی ہندو سے جھگڑا کیا ہے کہ جی داڑھی کیوں مڈاتے ہو؟ کبھی ہم نے جا کے کسی سکھ سے کہا ہے کہ کیوں بڑھاتے ہو؟ ہمیں ان سے کیا واسطہ ہے؟ لیکن جب تم نام نبی کا لیتے ہو، کلمہ محمد عربی کا پڑھتے ہو، اور جھوم جھوم کے صلاۃ و سلام پڑھتے ہو، کہتے سبحان اللہ جی، کالی کملی کہ ٹھنڈا پڑ گیا ہے دل اسے سازا اس طرح پھرا کے الصلاۃ والسلام، خدا کے عذاب سے ڈرو کہیں اللہ پکڑ نہ لے اسی میں۔ یہ معمولی بات نہیں، کہیں اللہ اسی میں نہ پکڑ لے کہ میرے نبی کا گستاخ ہو کے اتنی جرت ہو گئی تھی تمہیں، یاد ہے؟ اور مجرم تو چھپتا ہے، ہمارے لوگ تو چھوٹا بچہ یا ہمارا اولاد سگریٹ پیتی ہے، باپ کو دیکھے تو جلدی سے چھپ جاتی ہے، تم بڑے بہادر امتی ہو کے جرت کر کے نبی کی نافرمانی کر کے پھر بھی جھوم کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہو، بڑے بہادر ہو بھائی، بڑا حوصلہ ہے ابھی تمہارا۔ ہمیں تو ڈر ہے کہ کہیں خدا ہمیں اس بے ادبی میں نہ پکڑ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ ہمارے اندر شعور پیدا کرے، اللہ ہمیں حضور کا سچا عاشق بنائے، یہ انگلیاں چومنے والا عاشق نہ بنائے، یہ حلوائی عاشق نہ بنائے جمعراتیں کھانے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ حلوائی اور فدائی اور جناب یہ پگڑیوں والا عاشق نہ بنائے، بلال والا عشق نصیب کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صدیق و عمر عثمان و علی والا عشق نصیب کرے کہ ایک صحابی کو جب جناب پھانسی چڑھانے کے لیے لے گئے، پتہ ہے کافروں نے کیا پوچھا؟ ایک کافر بدبخت کہنے لگا کہ اچھا یہ بتاؤ صہیب، اگر آج تمہارے بجائے ہم تمہارے نبی کو نعوذ باللہ پکڑ کے پھانسی دے دیں؟ اس نے کہا ظالمو، مجھے 1000 دفعہ پھانسی دے دو، میں محمد مدنی کے پاؤں میں کانٹا بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ میری جان کیا حقیقت رکھتی ہے، میری جان کیا چیز رکھتی ہے، مجھے ایک دفعہ نہیں تم 100 دفعہ پھانسی پہ چڑھا دو، لیکن حضور کے پاؤں میں تو میں ایک کانٹا بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو اس کا نام عشق ہوتا ہے اور اس کا نام محبت ہوتی ہے کہ جب ہماری زبانوں پہ نام آئے۔ عاشق تو وہ تھے جو کہتے تھے کہ اگر 1000 بار بشو یم دہن بمشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیس، کہ میرا محبوب محمد مدنی اگر میں 1000 دفعہ بھی اپنے منہ کو ارکے گلاب سے کلیاں کر کر کے دھو ڈالوں، پھر بھی تیرا نام لیتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ میری گندی زبان سے کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ اس کا نام عشق رسول تھا۔ یہ تو نہیں کہ تم اللہ کے ساتھ، یہی ہوتا ہے یخادعون اللہ وهو خادعهم۔ اب اللہ پاک فرماتی ہیں الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب اللہ یقولوا علی اللہ الا الحق ودرسوا ما فیہ۔ اللہ نے فرمایا کیا ان ظالموں سے ہم نے کتاب میں یہ نہیں ہے کہ ہم نے ان سے عہد لیا تھا، ہم نے ان سے عہد لیا تھا کہ تم سچ کہو گے، اللہ کے بارے میں غلط بات نہیں کرو گے، اور یہ پڑھ چکے ہیں تورات میں سب کچھ، لیکن یہ بات ہر بات کو بھول گئے۔ آخر میں فرمایا والدار الآخرۃ خیر للذین یتقون۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد الرسول اللہ، اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں، جب حضور کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم۔
فرمایا کہ امت کو بتا دوں والدار الآخرۃ خیر للذین یتقون، اور سب سے کامیاب وہ آخر والی حویلی، آخرت والی حویلی جو ہے وہی سب سے بہتر ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں اتنا سمجھ نہیں ہے کہ یہ دنیا تو فانی ہے، اصل چیز تو وہ آخرت ہے۔ والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین، اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو کتاب کو پکڑنے والے، قرآن کیا مانا پکڑنے کا؟ بس ایسے پکڑ لو، سر پہ رکھ لو، 7 غلاف دے کے اونچے مقام پہ رکھ دو، یہی مانا ہوتا ہے پکڑنے کا؟ پکڑنے کا مانا قرآن پہ عمل کرنے والے، قرآن کے احکام پہ چلنے والے، قرآن کے اوامر کو ماننے والے، قرآن کے زواجر و نواہی سے ہٹنے والے اور قرآن کی دعوت کو پھیلانے والے۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، یاد رکھیں کہ پورے قرآن میں جہاں بھی نماز کا لفظ ہے، لفظ اقاموا، اقیموا، اقیم الصلاۃ، کیا مانا؟ نماز قائم کرو۔ قائم کرنے کا کیا مانا؟ کہ اپنے وقت میں نماز ادا کرو، شروع تو ارکان کے ساتھ نماز ادا کرو، جیسے اللہ کے رسول کا حکم ہے نماز ادا کرو۔ فرمایا ایسے لوگ جو میرے قرآن پہ چلنے والے، نمازوں کو قائم کرنے والے، انا لا نضیع اجر المصلحین، پھر ہم ان کا ثواب جو ہے وہ ضائع کرنے والے نہیں، ہم ان کو ایسا بدلہ دیں گے، ایسا مقام دیں گے کہ ان کے تصورات سے بھی بالا ہوگا۔ اللہ کسی کے عمل کو ضائع نہیں فرماتے، کسی کی محنت کو ضائع نہیں فرماتے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر تم نے ذرے کے برابر بھی عمل صالح کیا تو ملے گا، اور اگر تم نے کوئی ذرے کے برابر بھی برائی کی تو اس کی بھی سزا ملے گی۔ دعا کریں کہ اللہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے عذاب رفع کر لے، اور اللہ تبارک و تعالی حضور کی امت اور حضور کے کلمے پڑھنے والوں کو صحیح معنی میں حضور کی غلامی نصیب فرما دے، اور اللہ ہماری سب ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی بیماریاں، پریشانیاں اپنی رحمت سے دور فرما دے۔ یا جو مجھے کام سے بڑا ہے وہ جھوٹ بولتا، تو اس کے جھوٹ کی آپ پر تو کوئی ذمہ داری نہیں، آپ اپنے کام دیانت و امانت سے کریں، اور اگر اللہ توفیق دے تو اس کو بھی بتلائیں کہ جھوٹ بری چیز ہے، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تو نہیں کہ اس کے گناہ میں آپ کو پکڑ لیں۔ زیور میں نے پڑھا ہے کہ اگر موت کا وقت قریب ہو تو سورت یاسین پڑھی جائے، یہ بحثی دیور میں نہیں ہے، حدیث میں بھی ہے کہ سورت یاسین پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی مومن کے لیے آسانی پیدا فرما دیتے ہیں، کیونکہ کہتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے، اور سورت یاسین جو ہے وہ قلب القرآن ہے، اللہ کے قرآن کا دل ہے، اور انسان کی موت کا تعلق بھی دل سے ہے، جب دل بند ہو گیا بات ختم ہو گئی، روح نکل گئی، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کے فرمان میں موجود ہے کہ اس وقت اگر یاسین پڑھی جائے تو اللہ پاک اس میت کے لیے روح نکلنے میں آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں، یہ حدیث میں موجود ہے اور اس میں کوئی شبہ نہیں۔ مرد کے لیے سفید سونا جو ہے وہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ میرے بھائی، قرآن و حدیث میں یہ لفظ ہے کہ سونا حرام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ٹکڑے ہاتھ میں لیے، ایک ریشم کا ایک سونے کا، اور فرمایا ہذان حرامان علی ذکور امتی، یہ 2 چیزیں میری امت کے مردوں پہ حرام ہے، ریشم بھی اور سونا بھی۔ اچھا، اس وقت تو یہ سفید سونا نہیں ہوگا، لیکن جب اس کو تم خود کہہ رہے ہو سفید سونا، تو سونا تو ہو گیا نا، اس کو سفید کر دو یا پیلا کر دو یا نیلا کر دو یا لال کر دو، فرق کیا پڑے گا؟ وہ حرام ہے، سیدھی سی بات ہے، سونا سونا ہے۔ اب یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ تم شراب کے اوپر لکھ دو شراب الصالحین تو حلال ہو جائے گا۔
اگر بچے کا نام ہم خضر رکھیں تو درست ہے، یا ابو بکر رکھیں بالکل درست ہے، لیکن ابو بکر نام نہیں کنیت ہے، کچھ سمجھا بھی کرو، ابو بکر نام نہیں ہوتا، ابو بکر تو کنیت ہے، اور صدیق آپ کا لقب ہے، عبداللہ آپ کا نام ہے، تو ابو بکر تو کنیت ہے، یعنی جب تیرے بیٹا ہو اس کا نام رکھو بکر، تو پھر تم بن جاؤ گے ابو بکر، سمجھ آ گئی بات؟ اس لیے یہ کنیت ہے، نام نہیں۔ اچھا خضر بھی رکھو تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمارے علاقے میں نماز جنازہ کے بعد لوگ جو ہے صفوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر وہ پیسے تقسیم کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اسقاط، اور کہتے ہیں کہ ہم ولایت نے زندگی میں جو نمازیں نہیں پڑھی ہیں پھر سب معاف ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، پھر کیا بڑا آسان مسئلہ ہے، ہر آدمی اپنے پیسے جمع کرا دے۔ پہلے تو یہ ہم نے سنا تھا کہ پادریوں کے پاس رواج ہے کہ اتوار والے دن جا کے پادری کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کر دو تو پانی کا چھٹا دے کے ہفتے کے گناہ معاف کر دیتا ہے، اگلے ہفتے کے لیے تمہارا ریکارڈ صاف ہو گیا، پھر ہفتہ جو مرضی آئے کرتے رہو، ہفتے کے بعد آ کے پادری سے بخشا لو۔ اب مسلمان بھی سیکھ گئے، انہوں نے کہا ہم ایک ہی دفعہ میں سارے بخشوا دیں گے، ہر اتوار کے آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا اگر اللہ کے بندے یہ دین ہوتا تو سب سے پہلے عمل کرتے محمد الرسول اللہ، سب یہ بدعات ہیں خالص۔ نماز تسبیح جو ہے ایک فضیلت ہے، کوئی فرض نہیں، واجب نہیں، کوئی پڑھنا چاہے، نفل ہے نہ پڑھے نہ پڑھے۔ ہمارے یہاں جو روافض ہیں ان کی ہر چیز مسلمانوں سے الگ ہے، اگر الگ ہے یاد رکھو جو قرآن پہ ایمان نہ لے آئے، جس کا قرآن پہ ایمان نہ ہو بات ختم ہو گئی۔ اور یہاں ایک پارٹی ہے دعوت اسلامی، وہ انگوٹھے چومتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت آدم نے انگوٹھا چوما تھا تو حضرت آدم کے ہاں تو بہن بھائی کا نکاح بھی جائز تھا، یہ بھی کر لیں گے۔ نہ انہوں نے آدم کا کلمہ پڑھا ہے یا محمد الرسول اللہ کا، تو پھر یہ آدم کے پیروکار کب سے بن گئے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے انگوٹھا چوما تھا، ایک ضعیف اور بالکل ایسی روایت ہے جو قابل حجت ہی نہیں۔ حضرت ابو بکر کا جو حوالہ ہے وہ بھی قابل حجت ہے۔ اب دیکھو نا، یہ دیکھو مثلا تم سب نے دیکھ لیا کہ نہیں؟ تو اگر ابو بکر انگوٹھا چومتے تو سارے صحابہ دیکھ لیتے، یہ تو نہیں کہ صرف یہ پگڑی والے دیکھتے۔ کر لیا، افضل یہ ہے کہ 2 رکعت پڑھ کے پھر دوسرا طواف شروع کریں، لیکن اگر کوئی ایک طواف ختم کرنے کے بعد پھر اسی مقام پہ آ کے دوسرا طواف شروع کرے اور 2-3 طواف اسی طرح مکمل کر کے بعد میں سب کی 2 رکعت پڑھ لے تب بھی جائز ہے، کوئی منع نہیں۔ کوئی مسلمان نعوذ باللہ مرتد ہو جائے تو وہ واجب القتل ہوتا ہے اگر حکومت اسلامی ہو۔ حکومت اسلامی نہ ہو تو پھر اور بھی کافر پھرتے ہیں، تو کئی مرتد و زندیق بھی پھرتے ہیں دنیا میں۔ جہاں تک کافروں کے ساتھ ملنے جلنے کا تعلق ہے، شرعاً قلبی محبت نہ ہو، باقی کافر کے ساتھ لین دین، دکانداری، تجارت سب ہو سکتی ہے۔ اگر اس مرتد کا بیٹا ہے تو وہ بھی مرتد ہوگا، تو ضروری نہیں مرتد کا بیٹا مسلمان ہو سکتا ہے، مسلمان کا بیٹا مرتد ہو سکتا ہے۔ یہ تو دیکھنا پڑے گا نا کہ اس کے بیٹے کا عقیدہ کیا ہے، یہ تو نہیں کہ اگر باپ کافر تھا تو بیٹا یہ کو ضروری کافر ہو۔ اسی لیے میں نے مثال دی نا، باپ ابو جہل تھا اور بیٹا حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ ہو۔ یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جمعہ سے پہلے کوئی سنت نہیں ہے، تو اچھی بات ہے، جان چھوٹ گئی۔ آہستہ آہستہ کچھ عرصے کے بعد کہہ دیں گے کہ جمعہ کی ضرورت بھی نہیں۔ ہمیشہ یاد رکھو کہ جمعہ اور ظہر میں کوئی فرق نہیں، ظہر اور جمعہ ایک چیز ہے، صرف فرق یہ ہے کہ اللہ نے جمعہ کی نماز میں بجائے 4 رکعت کے 2 رکعت نماز اور 2 رکعت کے بجائے خطبہ آ گیا، ورنہ وہی ظہر والی بات ہے۔ اور اسی طرح سنتیں ہیں جیسے ظہر کی سنتیں ہیں۔ یاد رکھو سنتوں میں کمی کرو گے تو فرضوں سے محروم ہو جاؤ گے۔ جو بندہ نفل میں کمی کرے گا وہ سنت سے محروم ہو جاتا ہے، اور جو بندہ سنت میں کوتاہی کرے ایک دن فرض بھی چلا جاتا ہے ہاتھ سے۔ ایک آدمی رکوع بھول گیا، سجدہ بھول گیا، نماز ہی نہیں ہوئی، بات ختم ہو گئی۔ یا تو سجدہ صاحب کر لیتا،
نہیں کیا تو نہیں ہوئی نماز. کوئی اگر پیر ہو ان کی بیعت ضروری ہے، کوئی ضروری نہیں، تم خود پیر ہو ماشاءاللہ. تو بہرحال اگر کوئی آدمی ایسا ہے جو سنت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پابند ہے، یعنی اس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہے اور ایک ہاتھ میں حدیث محمد مصطفیٰ ہے، اور اس کا ہر عمل حضور کی سنت کے مطابق ہے، ایسے لوگوں سے تعلق رکھنا، ان کی بیعت کرنا، ان کی صحبت اختیار کرنا بڑی اچھی بات ہے، تاکہ کوئی آدمی ہمارا ایک آدمی کو فالج ہو گیا ہے اور وہ بیچارہ روزے کے بارے میں، اگر وہ روزے رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، بعض فالج والے ہوتے ہیں لیکن سب ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، صرف ایک حصہ کام نہیں کر رہا، لیکن اگر وہ روزے رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا تو اسلام نے اجازت دی ہے کہ وہ جب ٹھیک ہو تو بعد میں روزے پورے کر لیں. لیکن ایسی بیماری ہے کہ ٹھیک ہونے کی کوئی امید ہی نہیں ہے تو ہر روزے کے بدلے میں فدیہ ادا کر. اور عرض کر دیتا ہوں، داڑھی جو ہے یہ سنت ہے اور سنت مؤکدہ، یاد رکھیں. اور صرف سنت میرے مدنی پاک نہیں، سنت الانبیاء والمرسلین، سنت الانبیاء و ہر نبی کی سنت. اور ایک دفعہ داڑھی جو مڈائے وہ گناہ صغیرہ ہے، بار بار مڈانے سے وہ کبیرہ بن جاتا ہے اور کبیرے کا مرتکب جو ہے وہ فاسق ہوتا ہے. اور جب سارے حال پہ رحم فرمائے. باقی جہاں تک رفع یدین کی بات ہے بالکل ٹھیک ہے، جو کرتے ہیں الحمدللہ، اور نہ کرنے کی بھی حدیثیں موجود ہیں. اللہ سب کی نماز قبول فرمائے. اگر التحیات کی بجائے لفظ منہ سے غلطی سے سبحان اللہ نکلا کوئی حرج نہیں. اگر مسلمان حکومت کسی کافروں سے جنگ کرے تو کسی کافر سے بھی مدد لے سکتی ہے. حضور پاک نے بھی یہودیوں سے معاہدہ فرمایا تھا، بنو قریظہ اور بنو نذیر سے. اگر ایک آدمی جیزان میں چھٹی گیا لیکن واپسی پہ احرام نہیں باندھا تو حنفی مسلک میں وہ عمرہ بھی کروا کرے.